ڈاکٹر نوشاد عالم آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ غیر افسانوی نثر سیریز میں آج کے لیکچر کا موضوع خواجہ الطاف حسین حالی کی مضمون نگاری اور زبان گویا کی تدریس ہے۔ زبان گویا ان کا ایک مضمون ہے، اس کا متن تو بہرحال بہت طویل ہو جاتا، تو اس کا خلاصہ اس لیکچر میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو حالی کی مضمون نگاری کی کیا خصوصیات ہیں اس پر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک مضمون ہے زبان گویا اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ آج ہی کے دن اس لیکچر کے بعد جو لیکچر کا دوسرا حصہ ہے اس میں ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی مضمون نگاری کے سلسلے میں بات کریں گے، اور ان کا ایک خطبہ ہے، ان کا ایک خطبہ صدارت ہے، اس کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھیں گے، جن سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جو نثر کی خصوصیات ہے وہ کیا ہے، ان کی جو مضمون نگاری ہے اس کا اسٹائل کیا ہے۔ تو ان دو موضوعات پر آج آپ سے ہماری گفتگو ہوگی۔ الطاف حسین حالی ہمارے ان بزرگوں میں ہیں جنہوں نے اردو کو سنوارنے نکھارنے میں بیش قیمت خدمات انجام دی ہیں۔ حالی نے اردو زبان و ادب کی مختلف اصناف پر خانہ فرسائی کی ہے، شاعری بھی کی ہے، انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، غزلیں لکھی ہیں، تنقید میں مقدمہ شعر و شاعری ان کی کتاب ہے جو خود ان کے دیوان کا ایک مقدمہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے بعد میں کتابی شکل میں شائع کیا گیا، اور سوانح بھی لکھی انہوں نے۔ تو مقدمہ شعر و شاعری ہے، مسدس حالی ہے، حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، دیوان حالی وغیرہ ان کی بہت اہم تصنیفات ہیں۔ اور اگر حالی کے سلسلے میں، حالی کے متعلق آپ کو مزید معلومات حاصل کرنا ہو تو CEC کے پلیٹ فارم پر میں نے حالی کے حوالے سے 3 اہم لیکچر دیے ہیں، ان تینوں لیکچر کو آپ سن سکتے ہیں، جن میں ان کی سوانح کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اس کے علاوہ ان کی جو تنقید نگار کی حیثیت سے جو ان کا مقام ہے اردو میں اس پر بات کی گئی ہے، یا پھر سوانح نگار کی حیثیت سے ان کی جو اہمیت ہے اس پر بات کی گئی ہے۔ تو ان لیکچر سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ حالی کی مجموعی شخصیت کو سمجھنے میں یہ ایک لیکچر بھی ایک طرح سے ایڈ آن ہوگا آپ کے لیے، کہ مضمون نگاری کے حوالے سے اس میں بات ہے۔ حالی نے اپنی تحریروں میں جن باتوں کو خاص طور پر دھیان میں رکھا ہے، ملحوظ رکھا ہے، ان میں سادگی بیان کے ساتھ ساتھ مدعا نگاری پر خصوصیت کے ساتھ توجہ ملتی ہے۔ حالی کے انداز تحریر کی سادگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وحید قریشی نے لکھا تھا، کوٹ، کہ حالی کا انداز تحریر سادہ و سلیس ہے، وہ زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دیتے ہیں اور آرائش زبان کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ ان کی تحریر میں تکلف نہیں بلکہ خلوص اور سچائی ہے، انکوٹ۔ حالی کی یہ جن تصنیفات کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کو پڑھیں، ان کی جو دوسری نثری تحریریں ہیں انہیں پڑھیں، ان کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تحریروں میں سادگی ہے اور سلاست ہے۔ جملے اس طرح کے ترتیب دیے گئے ہیں جو سادہ ہیں، مطلب پیچیدہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مبتدا کہیں ہے اور خبر کہیں ہے۔ طویل طویل جملے آپ کو عام طور پر ان کے ہاں نہیں ملیں گے۔ حالی کے ہاں اس بات کا شعور جا بجا آپ کو نظر آئے گا کہ وہ موضوع اور خیال کی مناسبت سے لفظ کو لاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ موضوع کوئی بالکل سامنے کی چیز ہے، کسی چیز کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے لیے عربی و فارسی کے پیچیدہ تراکیب استعمال کر رہے ہیں یا مشکل الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو خیال اور موضوع کی مناسبت سے ذبائح بیان کو استعمال میں لانا، یہ ان کا شعور ہے جو ہمیں قدم قدم پر نظر آتا ہے۔ ابھی جن تصنیفات کا میں نے ذکر کیا، مقدمہ شعر و شاعری ہے، حیات سعدی ہے، یادگار غالب ہے،
یادگار غالب کہ مطلب اس کتاب سے ہم بعد میں چاہے جتنی کتابیں پڑھ لیں، لیکن یادگار غالب کو پڑھ کر کے جو نقش غالب کا ہمارے دل پر قائم ہوتا ہے وہ بالکل ایک الگ نوعیت کا ہے۔ تمام ماہرین نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر کے جو غالب کا مقام و مرتبہ یا جو غالب کی جو شخصیت ہمارے اوپر وارد ہوتی ہے وہ بالکل ایک الگ نوعیت کی شخصیت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کی تحریروں میں سنجیدگی بھی ہے، سادگی بیان تو ہے ہی، اور خیال اور موضوع کی مناسبت سے الفاظ استعمال کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیان کا طریقہ ہے، جو طرز ادا ہے حالی کے ہاں، وہ بھی بہت مناسب ہے۔ حالی ایک سنجیدہ ادبی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی جو متانت تھی، ان کا جو وقار تھا، ان کی جو سنجیدگی تھی، اس نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ قافیہ پیمائی اور لفاظی عبارت آرائی اور مقفع مسجع عبارت کی طرف رخ کریں۔ اسی لیے عام آدمی کو بھی ان کی نثر پڑھتے ہوئے کسی رکاوٹ اور دشواری کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ حالی کی نثر کے سلسلے میں صالحہ عابد حسین کی رائے بہت مناسب ہے۔ وہ لکھتی ہیں کوٹ: حالی کی نثر میں وضاحت، متانت، استدلال، اعتدال اور توازن سموئے ہوئے ملتے ہیں۔ حالی کا مقصد الفاظ سے کھیلنا نہیں اور ان کی مدد سے ایک طلسم دنیا بنا کر محض ذہن کو لبھانا اور مسحور کرنا نہیں ہے۔ وہ پڑھنے والوں کو لوری دے کر سلانا نہیں چاہتے، بلکہ ان کے دل اور دماغ کی آنکھیں کھول کر ان کو سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ ان نتائج کو جو وہ پیش کرتے ہیں ان کا ذہن سوچ سمجھ کر قبول کرے۔ انکوٹ۔ تو وحید قریشی کا جو قول ابھی نقل کیا گیا، یا پھر جو صالح عابد حسین کی جو بات ابھی یہاں پر درج کی گئی، اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ حالی کے ہاں جو سادگی بیان ہے، جو خیال اور موضوع کی مناسبت سے الفاظ کو استعمال کرنے کا سلیقہ ہے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بیان کا انداز ان کا اپنا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا یادگار غالب کے حوالے سے، کہ بڑے بڑے ماہرین نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ جو باتیں غالب کے بارے میں انہوں نے لکھی ہیں اور جس طرح سے جس سلیقے سے ان واقعات کو درج کیا ہے حالی نے یادگار غالب میں، تو غالب کی ایک عجیب و غریب شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کا ایک نقش ہمارے دل پر قائم ہوتا ہے۔ تو حالی کی نثر کی خصوصیات کی اگر ہم بات کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل بہت سامنے آ جاتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ مقصدیت، چونکہ وہ علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھے، سر سید کے رفقا میں تھے، اور علی گڑھ تحریک کا جو مشن تھا، یعنی کہ سر سید تحریک کا جو مشن تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک بہت ضروری چیز تھی۔ تو حالی کی نثر میں آپ مقصدیت کو بھی دیکھیں گے۔ دوسری چیز ہے سادگی بیان، یعنی جو پیچیدہ تراکیب ہیں، پیچیدہ لفظیات ہیں، یا پیچیدہ جو بیان کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کے، اس سے الگ ہٹ کے سادہ و پرکار انداز میں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ان کی نثر کی ایک خصوصیت آپ مقصدیت قرار دیتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ سادگی بیان ان کے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ استدلالی اور منطقی انداز ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے تمثیلی انداز۔ شیخ چاند نے اس سلسلے میں لکھا ہے، وہ آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر پانچویں چیز ہے محققانہ انداز۔ آپ یہ دیکھیے کہ شیخ سعدی کی جو حیات سعدی لکھی، اس میں تحقیقی نقطہ نظر بہت کار فرما ہے۔ اسی طرح سے یادگار غالب اور پھر بعد میں جو حیات جاوید لکھی ہے، ابھی حیات جاوید کے سلسلے میں اور بھی باتیں آئیں گی۔ تو ان کی نثر کے جو کچھ امتیازات ہیں، اس میں محققانہ انداز بھی شامل ہے۔ موضوعات کا انتخاب، تنوع ہے ان کے یہاں، موضوع جو منتخب کرتے ہیں وہ الگ الگ نوعیت کے مضامین اور موضوع ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چند خصوصیات ہیں جو ان کی نثر نگاری پر جب ہم بات کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی نثر نگاری کی خصوصیات ہیں۔ ان نکات میں ان کی نثر کی ساری خوبیاں ایک طرح سے سما جاتی ہیں۔
ان کا جو اسلوب تحریر ہے، جو طرز نگارش ہے، وہ سادہ لیکن پرکار ہے. یعنی پرکار ہے تو سادگی تو ہے، لیکن ایسی سادگی نہیں ہے جس میں شگفتگی نہ ہو، جس میں برجستگی نہ ہو، جو دلوں کو کھینچے نہیں. ایسی نثر ہے کہ سادہ ہے پڑھنے میں، اس کا مطلب عام مطلب بہت آسانی سے قاری تک، سامع تک چلا جاتا ہے، لیکن اس میں شگفتگی ہوتی ہے. ان کے پاس ایک الفاظ کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جس کی مدد سے وہ اپنی بات کہنے پر قادر نظر آتے ہیں. ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ انگریزی کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. ان انگریزی کے الفاظ کے استعمال سے ان کے ہاں کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ سلاست متاثر ہوئی ہے. جیسے کچھ خاص الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، جیسے لائف استعمال کرتے ہیں، جیسے اسپیچ استعمال کرتے ہیں، یا جگہ جگہ پہ سویلائزیشن کا استعمال کرتے ہیں، یا نوٹس کا. یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں، اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں. تو جب اس طرح کے انگریزی کے الفاظ اردو متن میں شامل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو روانی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. حیات جاوید کے سلسلے میں ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا، لائف کی مثال دے رہا ہوں، لائف جو انگریزی لفظ ہے اسے اردو میں جب وہ استعمال کرتے ہیں تو کس طرح سے تھوڑی سی روانی کا ذرا سا وہ ہوتا ہے، متاثر ہوتی ہے. کوٹ: لوگ اس بات کا لالچ دیتے ہیں کہ جس قدر لائف تیار ہوگی اسی قدر کثرت سے فروخت ہوگی، مگر اس بات کی مجھے مطلق پرواہ نہیں. لائف عمدہ لکھی جائے اگرچہ اس کی ایک جلد بھی فروخت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ محاورات کا استعمال ہے، استعارات کا استعمال ہے، تشبیہات کے برمحل استعمال سے ان کی تحریروں میں ایک شگفتگی نظر آتی ہے، ایک پختگی نظر آتی ہے. رواں، پرتاثیر اور مترنم الفاظ کا استعمال ان کی تحریروں میں ایک شگفتگی کا عنصر پیدا کرتا ہے. تو بہرحال یہ جو نثر کے حوالے سے، ان کی مضمون نگاری کے حوالے سے جو ابھی گفتگو ہوئی ہے، اس کی روشنی میں اگر حالی کا جو مضمون ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج حالی کی مضمون نگاری پر تو بات ہوگی ہی، ساتھ میں ایک جو ان کا مضمون ہے یعنی کہ مضمون گویا، زبان گویا، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی. اب پورا متن تو ظاہر ہے کہ میں پیش کروں تو اس میں بہت وقت لگے گا، اور یہ جو اتنا وقت میسر ہوتا ہے اس میں یہ مشکل ہے، اس میں یہ بہت آسان کام نہیں ہے، اور پھر وہ نہ کچھ سمجھ پاتا ہے بچہ. اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ اس پورے مضمون کا ایک خلاصہ یہاں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ آپ اس سے کم سے کم یہ سمجھ پائیں کہ اس مضمون میں کہا کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ زبان و بیان کی سطح پر جو باتیں اب تک بیان کی گئی ہیں ان کا اس پر اطلاق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو حالی کے پورے ظاہر ہے کہ اسی لیے پیش نہیں کیا جا رہا ہے، وہاں اس کا خلاصہ یہاں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس سے آپ اس مضمون کے بارے میں جان سکیں. اب اس سے پہلے کہ میں حالی کے مضمون زبان گویا کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، یہ بہت مناسب ہے کہ حالی کے جو انداز، حالی کی جو انداز تحریر ہے اس کی تفہیم کے لیے اس مضمون سے پہلے ایک نثر کا ٹکڑا آپ اپنے سامنے رکھیے. میں اسے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود اندازہ کریں گے کہ کس طرح سے کتنا خلوص ہے ان میں، کتنی سچائی ہے، اور کتنا دردمند وہ دل لے کر پیدا ہوئے تھے. کہ اب دیکھیے کہ کہتے ہیں کوٹ: الہی تیرا کرم وسع، تیری عنایت شامل، تیرا فیض عام، تیرے ہاتھ کشادہ. یہ دعا کے الفاظ ہیں ایک طرح سے. تیرا ملک بے زوال، تیرے خزانے بے حساب، تیری نعمتیں سرمدی، تجھ سے کیا کیا مانگیے اور کہاں تک مانگیے. تجھ سے دولت کونین پر راضی ہونا ایسا ہے، بحر قلزم سے پیاسا پھر آنا. تجھ سے دنیا اور آخرت مانگنی ایسی ہے جیسے خانے یغما سے بھوکا لوٹنا. تیرا گدا نہیں جو ہر تقلیم کی سلطنت پر لات نہ مارے، تیرا بھوکا نہیں جو نعیم جنت کے لیے ہاتھ پسارے. جس نے تجھ سے تیرے سوا آرزو کی اس نے آرزو کرنی نہ جانی. جس نے تیرے ہوتے عرش اور مادون العرش پر خاک نہ ڈالی
اس نے تیری قدر نہ پہچانی. انکوٹ. اب آپ یہ دیکھیے کہ مانگنے والے کیسے مانگتے ہیں. رب سے التجا ہے، پروردگار سے کوئی چیز مانگی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے شاعر شان تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ کہ اپنی بساط بھر اور کیا شاندار طریقے سے بات رکھی ہے حالی نے. جو دعا ہے، جو پروردگار کے حضور میں جس طرح سے چیزوں کو مانگ سکتے ہیں آپ، یہ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے ہیں، لیکن ایسے فٹ بیٹھتے ہیں وہاں پر کہ وہ ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی پیوند ہے، کوئی الگ سے کوئی چیز لگائی گئی ہے. بالکل وہ جو تخلیقی بنت ہے اس نثر کی، اس میں وہ چیز شامل نظر آتی ہے. جیسے بہت ساری الفاظ ہیں، جیسے خانِ یغما استعمال ہوا ہے، اسی طرح سے بحر قلزم استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہندی کے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایسے، جیسے ہاتھ پسارنا. ہم عام طور پہ جب اس طرح کا کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ثقہ نہیں ہے. ثقہ کی جو تعریف ہمارے لوگ متعین کرتے ہیں، اس میں اگر اس طرح سے ہمارے جو اکابرین ہیں، نہ صرف یہ بلکہ میر کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے بہت ایسے الفاظ ہیں. ہاتھ پسارنا، اس کو اب اس طرح سے لگتا ہے کہ نہیں، اس میں ذرا سا تھوڑی سی جو ہے ثقہ سے آدمی گر رہا ہے، یا اس مرتبے سے ذرا سا نیچے آ رہا ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے اس طرح کے الفاظ جو بہت گھل مل جاتے ہیں، اردو کے جو مزاج سے اس میں رچ بس جاتے ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اس کا چلن ہمارے ہاں تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا لطف آ رہا ہے. اس متن میں آپ جب پڑھ رہے ہیں تو کتنا شاندار طریقے سے اس کا استعمال ہوا ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. مادون العرش، عرش اور مادون العرش بھی استعمال ہوا ہے. تو بہرحال یہ میں نے صرف اس لیے رکھا کہ اب جب خلاصہ پیش کر رہا ہوں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بھئی کس طرح سے ان کے ہاں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ بیان کا سلیقہ ان کا بہت نرالا ہے. حالی نے زبان گویا کو بلبل ہزار داستان کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری عزت، ذلت، نیک نامی، بدنامی جڑی ہوئی ہے. زبان سے بیان ہونے والے سچ اور جھوٹ کے سبب لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے اور کروڑوں لوگوں کی جانیں تلف ہوئی ہے، برباد گئی ہیں. یہ ہے تو گوشت کا ایک ٹکڑا، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. زبان سے دل کی باتوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہی زبان بتاتی ہے کہ کیا سوچ رہے ہیں. لوگ تقریریں بھی کرتے ہیں، تقریریں بھی اس زبان سے کرتے ہیں، اور نصیحتیں بھی اسی زبان سے کرتے ہیں. بزرگوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس زبان کے ذریعے ہزاروں بری باتیں انجام پاتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام بھی دھرتے ہیں اور تہمت بھی لگاتے ہیں. تو حالی نے انتہائی انکساری عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بولنے کی اجازت دی گئی ہے تو زبان کو سچائی بیان کرنے کا راستہ دکھا. دعا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ. اور اگر تیرا اختیار ہمارے دل پر ہے تو ہمیں ہماری زبان پر اختیار دے دے. کتنی مناسب بات ہے کہ رب کا اختیار اگر دل پر ہے تو رب سے ہی یہ التجا ہے، اس کی گزارش عاجزانہ حالی کی کہ زبان پر اختیار دے دے، کہ زبان کو کس طرح سے کنٹرول رکھنا ہے، کس طرح سے کتنی بات کہنی ہے، کتنی بات نہیں کہنی ہے، کہ جب تک دنیا میں ہمارا قیام رہے ہم راست گفتار رہیں، یعنی سچے بن کر کے اپنی زندگی گزاریں، اور موت کے بعد جب تیرے حضور آئیں تو سچے اور صادق بن کر کے آئیں. تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی زبان کی وجہ سے بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ذلت اور رسوائی کا سبب میری زبان نہ بنے. اس لیے جب زبان دی ہے تو مجھے سچ بولنے کی توفیق بھی دے. حالی نے اس مضمون میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ زبان ہماری پہچان ہے. اس مضمون میں انہوں نے ایک ذمہ دار آدمی کی خصوصیات اور اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے یہ بھی بیان کیے ہیں. تو وہ کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، اسی میں آگے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو غیبت، چغلخوری اور عیب جو سے پاک رہ کر صادق اور امین کے اسوہ حسنہ کو قبول کرے وہی اچھا آدمی ہے. تو اچھا آدمی جو ان مذموم عادتوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے اور سچا اور صادق ہو جائے،
تو صادق کب ہوگا؟ جب وہ سچ بولے گا۔ راست گفتار کب ہوگا؟ جب اس کی زبان سے صحیح بات ادا ہوگی، کوئی غلط بات ادا نہ ہوگی۔ اس مضمون میں آگے چل کر کے حالی نے اللہ سے دعا کی ہے کہ ہماری زبان کو ایسی بنا رب، میرے رب ایسی بنا دے کہ جس سے کوئی فتنہ برپا نہ ہو۔ یعنی دیکھیے جتنی بھی اچھائی کی باتیں ہیں، حالی کا مطمع نظر، حالی کی جس مقصدیت کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کی نثر میں، اس سے آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور پیرائے بیان آپ دیکھیے بالکل الگ ہے۔ خیر یہ تو میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، لیکن جس طرح بھی میں نے نثر کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس طرح کی نثر لکھنے پر قادر ہے، اور کتنا خلوص، کتنی سچائی اس میں اور درد ہے اس میں۔ سوز کہتے ہیں کہ اے زبان جس نے تیرا کہنا مانا، اس نے الزام اٹھائے اور بہت پچھتائے۔ اب یہاں حالی جو ہے، ایک جگہ تو انہوں نے بیان کیا کہ رب سے آپ اس بات کی التجا کی کہ انہیں اچھی زبان دے اور اچھے راست گفتار بنا، پھر یہ کہ ایک اچھے آدمی میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے وہ بیان کیا۔ پھر ان باتوں کے بعد حالی نے زبان کو خطاب کیا اور کہا کہ جن لوگوں نے تجھے اہمیت دی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے، اور جس نے تجھ پر قابو رکھا اس کو شہرت ملی اور اس کے حصے میں نیک نامی آئی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اے زبان ہم تیرے کہنے میں نہ آئیں گے اور تیرے کہنے میں آ کر اپنی ناک نہ کٹوائیں گے۔ پھر انہوں نے جانور کے متعلق گفتگو کی کہ گھوڑا جانور ہے، لیکن اس کی اچھی بات کیا ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ سامنے چیز نظر آ جاتی ہے، تو گویا ایک طرح سے اس کا ظاہر اور باطن ایک ہے، لیکن یہ زبان بالکل جداگانہ چیز ہے۔ آدمی کے باطن میں کچھ اور ہوتا ہے اور وہ سامنے کچھ اور بیان کرتا ہے، تو دل میں کچھ اور ہے اور سوچتے کچھ اور ہیں اور زبان پر کچھ اور لاتے ہیں۔ انسان کی جو زبان ہے وہ اپنی شیریں بیانی سے دلوں کو لبھاتی ہے، دلوں پر راج کرتی ہے، دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بناتی ہے، وہ زبان ہے۔ یعنی زبان کی مدد سے آپ یہ کام کرتے ہیں، زبان ہی آپ کو رسوا کرتی ہے، زبان ہی آپ کو شہرت دلاتی ہے۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ زبان کی طاقت کا اندازہ صرف وہ کر سکتا ہے جس نے اس کی وجہ سے چوٹ کھائی ہو۔ کہیں بول کر کے کوئی زیادہ بات آپ بول گیا اور پھر آپ پھنس گئے، تو ڈیمیج کنٹرول بہت بار کام نہیں آتا۔ جو کہتے ہیں نا کہ اگر کمان سے تیر نکل گیا تو پھر اس کی بھرپائی چاہے آپ جتنا کریں، وہ کشک وہ دل میں جس کے خلاف آپ نے کوئی بات بولی ہے وہ چیز رہ جاتی ہے۔ تو زبان کی طاقت کا اندازہ حالی کہتے ہیں کہ صرف اسے ہے جس نے اس کی وجہ سے کبھی چوٹ کھائی ہو۔ اس لیے نصیحت کرتے ہوئے حالی یہ کہتے ہیں کہ اس کی طاقت کو رائگاں مت کرو، اور اس قدرت کو برباد کرنے کے بجائے اس کا بہتر استعمال کرو، اس کا درست استعمال کرو۔ ایک جگہ آدمی سے خطاب ہے کہ اس قدرت کو برباد مت کرو، راستی تیرا جوہر ہے اور آزادی تیرا زیور ہے، تم اس زیور میں زنگ نہ لگنے دو، جو رب کی طرف سے امانت ملی ہے اس میں خیانت نہ کرو۔ کہتے ہیں باطن میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور دکھایا جائے، اس سے آدمی کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، غارت ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اس سے آپ کو کچھ باتوں کا اندازہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ کہ اس مضمون کے مطالعے سے جو آپ کو معلوم ہوتی ہے چیز، وہ یہ کہ حالی اپنے اس مضمون کے ذریعے سے ہمیں زبان کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالی نے اپنی سادہ لیکن پرکار نثر میں زبان کی اہمیت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اے پروردگار ہمیں اس کی توفیق دے کہ جب تیری بارگاہ میں آئیں تو ہم سچے بن کر کے آئیں، راست گفتار ہوں اور سچائی کے زیور سے آراستہ ہوں۔ اب اس مضمون کا جو خلاصہ پیش کیا گیا اور پورا جو متن ہے مضمون کا، اس کی تفہیم کئی اور پہلوؤں سے کی جا سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ حصہ بھی بہت ضروری تھا آپ کے لیے، تاکہ اگر پورا متن آپ کے سامنے نہیں ہے تو کم سے کم ان پہلوؤں سے آپ کو مدد مل جائے۔ کہیں اگر تشریح کرنے آئے تو آپ تشریح کر سکتے ہیں۔ ایک، زبان کے لیے کون کون سے الفاظ حالی نے استعمال کیے ہیں، تو آپ اس میں دیکھیں کہ حالی نے
اسے زبان کو اے میری بلبل ہزار داستاں، اے میری طوطیے شیوا بیاں، اے میری قاصد، اے میری ترجمان، اے میرے وکیل، اے میری زبان. یہ کچھ الفاظ ہیں اس طرح سے حالی نے اس سے خطاب کیا. بچپن کا میں جو ہے زبان کا کیا رول ہوتا ہے، زبانی اس کی وضاحت کی ہے. حالی نے بتایا ہے کہ بچپن میں یہی زبان ہوتی ہے، بالکل ادھورے نامکمل الفاظ بچہ بولتا ہے، لیکن وہ سب کے دلوں پر وہ بالکل اس کا برابر اثر ہوتا ہے. بچے کی معصومیت، اس کی سادگی، اس کا بھولا پن دیکھ کر کے وہ پورے مکمل الفاظ بھی نہیں بولتا، لیکن اس کی طرف طبیعت کھینچی چلی جاتی ہے. تو لفظ مکمل نہیں ہے، لیکن جو سچائی ہے، جو معصومیت ہے، وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. کبھی کبھی وہ شوخیوں سے باپ کا دل بھی دکھاتا ہے زبان سے، لیکن تو اصل معاملہ ہے کہ زبان کے استعمال کا، یعنی کہ بچپن میں اس کی یہ اہمیت ہے کہ سادگی اور معصومیت اس میں ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے جذبے میں. تیسری چیز یہ ہے کہ زبان کی خصوصیات کن باتوں سے متاثر ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جو اس طرح کی باتیں ہیں، جو بری باتیں، جن سے بری عادات جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، عیب جوئی ہے، تہمت ہے، چغل خوری ہے، تو زبان کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے. خیانت، ہمارا لہجے کا تلخ ہونا، یعنی برا اخلاق ہونا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے ہماری زبان، اس کی جو کہنا چاہیے وہ متاثر ہوتی ہے. تو ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یہ ان کا پیغام ہے حالی کا. حالی نے زبان کی طاقت کو نمونہ قدرت الہی سے بھی تعبیر کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالی نے کہا کہ اے زبان دیکھ، اس وقت کو رائگاں مت کھو اور اس قدرت کو خاک پہ مت ملا. سچ بولنا تیرا جوہر ہے. کسی چیز کا کوئی جوہر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی اصل چیز ہے، اس کی بنیاد ہے. تو سچ بولنا، زبان کو جو پیدا کیا گیا سچ بولنے کے لیے پیدا کیا، اور آزادی تیرا زیور ہے. ٹھیک ہے، اس جوہر کو برباد نہ کر اور زیور کو زنگ نہ لگا. تو دل کی امین ہے اور روح کی ایلچی یعنی قاصد. دیکھ، دل کی امانت میں خیانت نہ کر اور روح کے پیغام پر حاشیے نہ چڑھا. یہ صرف حالی یا اس طرح کے حالی کے صف کے جو ہمارے بزرگ ہیں یا ان سے پہلے بھی جن لوگوں نے لکھے، ان کے بس کا ہے کہ اس طرح کی نثر لکھ سکیں، اس طرح کی باتیں بیان کر سکیں جو ان کا پیرائے بیان ہے. منصب و عہدہ اور خدمت کے لحاظ سے زبان میں کون کون سی خوبیاں بتائی گئی. اب اس پہلو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہتے ہیں حالی اپنے مضمون میں کہ اے زبان تیرا منصب بہت عالی ہے اور تیری خدمت نہایت ممتاز. کہیں تیرا خطاب کاشف اسرار ہے، رازوں کو کھولنے والا ہے، اور کہیں تیرا لقب محرم راز. علم خزانہ غیبی اور دل اس کا خزانچی، حوصلہ اس کا قفل اور تو اس کی کنجی. کیا بات ہے، یہ سب نثر ہے. دیکھ، اس قفل کو بے اجازت نہ کھول اور اس خزانے کو بے موقع نہ اٹھا. واعظ تیرا فرض ہے اور تلقین و ارشاد تیرا کام. اسی طرح سے آگے ایک اور حوالہ ہے کہ زبان کے حسن استعمال سے متعلق حالی نے اللہ سے کیا دعا مانگی ہے. کیا دعا کی ہے؟ ابھی خلاصے میں بھی ذکر کیا کہ حالی نے انتہائی عاجزی سے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اگر ہمیں رخصت گفتار ہے تو زبان کو راست گفتار دے، اور اگر تجھے دل پر اختیار ہے تو ہمیں زبان پر اختیار دے. تو حالی کے مضمون زبان گویا کے مطالعے سے ایک طرف جہاں ہمیں زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو طرز تحریر ہے وہ کیسا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے. کچھ دیر پہلے ہم نے اجمالی انداز میں ان کے اسلوب تحریر پر بھی گفتگو کی تھی. تو ساری باتیں اب آپ کے سامنے ہیں. زبان گویا کا پورا خلاصہ اور سوال و جواب کی شکل میں پورا مضمون بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر کا یہ حصہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور حالی کو اور بہتر انداز میں بحیثیت مضمون نگار سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی.